حج 2024 پر آنے والے حاجی کے ساتھ کیا ہوا؟ آخری سانس لیتے ہوئے حاجی کو زمزم کا پانی پلایا گیا، بڑا معجزہ ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حج پر آئے حاجی کے ساتھ ہونے والا بڑا معجزہ۔ آخری سانسیں لیتے حاجی کو زمزم کا پانی پلایا تو کیا ہوا؟ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان کا ایک اور بڑا کرشمہ جسے دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں دنگ رہ گئیں۔ حج کے موقع پر آئے حاجی کی حالت بگڑ گئی اور وہ سانسیں لینے لگا، لیکن پھر ایسا کیا کرشمہ ہوا کہ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اور اس کے بعد جو راز اس حاجی نے بتایا اسے سن کر سب ہی حیران رہ گئے۔ پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور آپ کو یہ مناظر دکھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو فوری سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ تو آئیے باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، حج کے موقع پر ہر سال کی طرح اس سال بھی لوگوں کا رش بہت زیادہ تھا۔ لوگوں کے ہجوم کا یہ عالم تھا کہ خانہ کعبہ میں پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ لوگ بڑی مشکل سے طواف کر پا رہے تھے۔ انہی حاجیوں کے درمیان عبدالسلام نامی 80 سالہ بزرگ تھا جو اپنے پوتے کے ساتھ حج کی ادائیگی کے لیے آیا ہوا تھا۔ دوستو، عبدالسلام کا تعلق اوکاڑا سے تھا۔ ساری زندگی کی جمع پونجی لگا کر وہ اپنے پوتے کے ساتھ حج کی ادائیگی کے لیے آیا تھا۔ عبدالسلام کی برسوں کی خواہش اب پوری ہوئی تھی۔ کئی سالوں سے اپنی زمینوں پر ہل چلا کر اس نے حج کے لیے قطرہ قطرہ پیسے جمع کیے تھے، لیکن اس مہنگائی میں ہر سال حج کے لیے بڑھتے ہوئے اخراجات کے آگے غریب عبدالسلام کی جمع پونجی کم ہی رہ جاتی تھی۔ لیکن اس سال اس نے وہ زمین بھی بیچ دی جو اس کا آخری اثاثہ تھا تاکہ اپنی یہ خواہش پوری کر سکے۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ حج کے موقع پر اس کے ساتھ ایسا واقعہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ دوستو، اس سال حج کے دوران ایک عجیب و غریب قسم کی بات کو محسوس کیا گیا۔ وہ بات کیا ہے اس کا ذکر بھی ہم اس ویڈیو میں کریں گے۔ پیارے دوستو، عبدالسلام جب اپنے پوتے کے ساتھ طواف کعبہ کر رہا تھا تو ہجوم کی وجہ سے ایک افراتفری سی ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہر شخص دوسرے شخص کو آگے کی جانب دھکیل رہا ہو۔ عبدالسلام کا پوتا محض 15-16 سال تک کا تھا۔ وہ تو چاہتا تھا کہ اس کا چھوٹا بیٹا حج کی ادائیگی کے لیے اس کے ساتھ آتا، لیکن تینوں ہی بیٹوں نے اپنے گھر کی ذمہ داریوں کا رونا رو کر باپ سے معذرت کر لی تھی، اس لیے وہ اپنے بڑے پوتے کو اپنے ساتھ لے آیا۔ لیکن اس بچے کی بھی عمر بہت زیادہ نہ تھی کہ دادا کو سنبھال سکتا۔ حالانکہ وہ اپنے دادا سے کہہ رہا تھا کہ وہ ویل چیئر پر بیٹھ جائیں تو وہ انہیں طواف کعبہ بھی کروا دے گا اور حج بھی۔ لیکن دوستو، عبدالسلام کی خواہش تھی کہ وہ اپنے رب کے حضور چل کر حج کرے۔ جانتا تھا اس کے بعد دوبارہ اسے یہ موقع نہیں ملے گا، اس لیے اپنے رب کی ساری رحمتیں اور برکتیں سمیٹ لینا چاہتا تھا۔ اپنی ساری طاقت اور ہمت حج کی ادائیگی میں صرف کر دینا چاہتا تھا، اس لیے کہنے لگا کہ وہ خود چل کر کرے گا۔ بہرحال پوتے نے دادے کا ہاتھ پکڑا۔ طواف کعبہ میں بے پناہ ہجوم تھا، ہر سال بھی ہوتا ہے، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے لوگوں کے اندر احساس نام کی کوئی چیز نہیں۔ کوئی بھی یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ حج میں آنے والے بہت سے بزرگ ہیں۔ ایک افراتفری سی تھی، جیسے سب کو آگے نکلنے کی جلدی ہو۔ دوستو، زیادہ تر لوگوں کا رجحان اپنے موبائل پر بنائی جانے والی ویڈیوز پر تھا۔ اس ہجوم میں بھی لوگ اپنے موبائل کے کیمرے آن کر کے اپنی ویڈیوز بنا رہے تھے کہ وہ کسی طرح سے حج کو ادا کر رہے ہیں۔ عبدالسلام اپنے پوتے کا ہاتھ پکڑے طواف کر رہا تھا، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے وہ اس رفتار سے چل نہیں پا رہا تھا۔ صرف باقی کے لوگ چل رہے تھے۔ حالانکہ اپنی طرف سے اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ اس ہجوم میں کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے، لیکن اس کے پیچھے کھڑا نوجوان اپنی ویڈیو بنانے کے چکر میں موبائل کا کیمرہ آن کر کے اپنا ہاتھ اوپر فضا میں رکھے اپنی ویڈیوز بھی بنا رہا تھا اور طواف بھی کر رہا تھا۔ پتہ نہیں ہے ایسے موقع پر ویڈیوز بنانے میں ممانعت کیوں نہیں رکھی گئی۔ اپنی ویڈیوز بنانے کے چکر میں اس کے آگے چلتے عبدالسلام کو دھکا دے دیا تھا۔ وہ بوڑھا شخص اس دھکے کی وجہ سے اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پایا اور زمین پر گر گیا۔ لوگوں کا اتنا ہجوم تھا کہ اس کا پوتا اس ہجوم نے اپنے دادے کو اٹھانے کی کوشش میں ناکام ہو رہا تھا۔ وہ اب زائرین کے پاؤں میں گر چکا تھا۔ لوگوں کی بے حسی کا یہ عالم تھا کہ کسی نے بھی اس 80 سالہ بوڑھے کو اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی، بس آگے کی جانب بڑھتے جا رہے تھے۔
کوئی اس کے پاؤں سے کچل کر آگے جا رہا تھا، کوئی اس کے پیٹ سے گزر کر۔ عبدالسلام چلائے جا رہا تھا۔ بہت سے نوجوانوں نے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن پیچھے سے آنے والے دھکے کی وجہ سے کہیں عبدالسلام کو بچانے کے چکر میں وہی گر کر ہجوم کی نظر نہ ہو جائے۔ اس کا پوتا چلائے جا رہا تھا کہ میرے دادا زمین پر گر گئے ہیں، خدا کے لیے کوئی انہیں میرے ساتھ اٹھا دیں، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو کہ اس کی مدد کرتا۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا، عبدالسلام بہت سے زائرین کے پیروں میں آ کر زخمی ہو گیا تھا۔ پھر کچھ نوجوانوں نے اسے بازو سے پکڑ کر فوراً اسے کھڑا کیا۔ اس کے پوتے نے اپنے دادا کا ہاتھ پکڑا اور دو نوجوانوں کی مدد سے وہ اس ہجوم سے باہر نکل آیا۔ اسی حالت میں عبدالسلام زخمی ہو چکا تھا، سانس بری طرح سے پھول رہا تھا، نیچے گرنے سے سر پر بھی چوٹ آئی تھی۔ وہ نوجوان عبدالسلام کو اس کے پوتے سمیت ایک کونے میں چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ پوتا بھی بہت گھبرایا ہوا تھا کیونکہ وہ کم عمر تھا، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیسے اپنے دادا کو سنبھالے۔ عبدالسلام کی حالت بگڑنے لگی، سانسیں بری طرح سے پھول رہی تھیں، ٹانگیں کپ کپانے لگی تھیں۔ ان کے بہت سے زائرین ان کی ٹانگوں سے گزر کر آگے بڑھے تھے۔ کوئی اس کے پیٹ سے گزر کر اس کے پوتے نے کہا کہ دادا میں آپ کو ہوٹل میں لے جاتا ہوں، آپ کو بہت زیادہ چوٹیں لگی ہیں۔ لیکن وہ کہنے لگے کہ نہیں، میں تو اپنے رب کی بارگاہ میں حج کی ادائیگی کے لیے آیا تھا، چاہتا تھا کہ خود سے حج کروں، میں کیسے حج کو بیچ میں چھوڑ کر ہوٹل کے کمرے میں چلا جاؤں۔ اس کا پوتا اسے سمجھانے لگا، اگر آپ دوبارہ اس ہجوم کا حصہ بنے تو آپ کو مزید چوٹیں لگ سکتی ہیں۔ دوستو، عبدالسلام سے سانس ٹھیک سے نہیں لیا جا رہا تھا کیونکہ اندرونی طور پر بھی پورا وجود درد کرنے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اب وہ بچ نہیں پائے گا کیونکہ لوگوں کی وجہ سے وہ اندرونی طور پر کافی گھائل ہو چکا تھا۔ دوستو، بڑھتی ہوئی عمر کا تقاضا تھا کہ تکلیف کی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ سامنے خانہ کعبہ نظر آ رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ اے اللہ، میں تو تیرے گھر پر خاص تیری عبادت کے لیے آیا تھا، بنا حج کی ادائیگی کے ایک مجھے کمرے میں بیٹھنا پڑے گا۔ اس سوچ نے ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو جھنکائے تھے۔ عمر بھر کی تھکا دینے والی محنت کے بعد وہ اتنے پیسے جمع کر پایا تھا کہ حج کرے، ساری جوانی مزدوری میں گزار چکا تھا، اور اب جا کے جب یہ دن دیکھنا نصیب ہوا تو لوگوں کی بے حسی نے اسے اس مقام پر پہنچا دیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اب اس کی جان چلی جائے گی۔ اپنے کپ کپاتے ہاتھ اس نے رب ذوالجلال کے گھر کے سامنے جوڑے۔ جھریوں سے بھرے چہرے پر گرم گرم آنسو گر رہے تھے، جس میں بے بسی تھی اور التجا تھی کہ اللہ بس اتنی زندگی عنایت فرما دے کہ تیرا حج پورا ادا کر سکوں، اور یہ اس کی دل کی خواہش تھی۔ لیکن جسم ساتھ نہیں دے رہا تھا، سانس اکھڑنے لگا تھا۔ پوتا دادے کی بگڑتی حالت دیکھ کر بے حد پریشان تھا، بار بار چلا کر مدد کے لیے بلا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد کچھ نوجوان وہاں پر آ گئے۔ جب اس بچے کو روتے دیکھا تو وجہ پوچھنے لگے۔ اس نے کہا کہ میرے دادا کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے۔ عبدالسلام کی نظریں خانہ کعبہ کی طرف تھیں اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہیں زمین پر لیٹا تھا، سانس لے رہا تھا، اور ان سانسوں کے درمیان میں بھی کئی آوازیں نکل رہی تھیں کہ اے اللہ بس اتنی زندگی عنایت فرما دے کہ حج پورا ادا کر سکوں، اور اس خواہش کے ساتھ مرنا نہیں چاہتا کہ حج بھی ادا نہ کیا۔ ان میں سے ایک نوجوان نے دوسرے نوجوان سے کہا، جاؤ زمزم کا پانی لے کر آؤ۔ دوسرا نوجوان بھاگا گیا اور تھوڑی دیر بعد زمزم کا پانی بوتل میں ڈال کر لے آیا۔ نوجوان نے درود شریف پڑھ کر زمزم کا پانی عبدالسلام کو پلانا شروع کیا۔ دوستو، جیسے زمزم کا پانی عبدالسلام کے اندر جا رہا تھا، اس کی طبیعت میں سدھار آنے لگا تھا۔ نوجوان درود شریف پڑھے جا رہا تھا، ساتھ میں یہ کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ درود شریف کی برکت سے تمہارے دادا بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اور زمزم نے ہر چیز کے لیے شفا ہے۔ جیسے جیسے 200 پانی اندر جا رہا تھا، سانس لینے میں جو دشواری عبدالسلام کو پیش آ رہی تھی وہ ختم ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ یوں لگا جیسے طبیعت میں سدھار آنے لگا۔ اپنے پوتے کے ہاتھ کو پکڑ کر وہ بیٹھا۔ وہ نوجوان درود شریف پڑھے جا رہا تھا اور عبدالسلام کو پانی پلایا جا رہا تھا۔ دوستو، 1 گھنٹے کے اندر عبدالسلام کو لگا کہ جیسے اس کے پورے وجود کی دردیں اور تکلیفیں ختم ہو چکی ہیں اور بالکل حشاش بشاش ہو گیا ہو، اور نوجوان عبدالسلام کو ٹھیک ٹھاک دیکھ کر خوش ہو گیا۔ کہنے لگا کہ اب پورے حج کے دوران درود شریف پڑھتے رہیں اور زمزم کا پانی پیتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان واپس جانے لگا،
لیکن وہ نوجوان نہایت خوش شکل اور صحت مند نوجوان تھا۔ اس کے بعد دوستو جو کچھ ان دادا پوتا نے دیکھا وہ ناقابل یقین بات تھی، کیونکہ وہ نوجوان جیسے ہی ہجوم کی طرف بڑھنے لگا اس نے پلٹ کر عبدالسلام کو دیکھا اور یکدم غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عبدالسلام اور اس کا پوتا حیران رہ گئے، کیونکہ وہ انسان نہیں تھا، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی مددگار تھا جو اس کی مدد کر کے واپس چلا گیا تھا۔ وہ جو اپنے رب سے دعا کر رہا تھا کہ وہ حج کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے، اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی دعائیں سنتا ہے اور مدد فرماتا ہے۔ جی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔